الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواہ مسلم۔ محترم سامعین و سامعات، آج کی گفتگو میں باتیں ہوں گی مسجد میں جھگڑا کرنے، آواز بلند کرنے، گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے اور خرید و فروخت اور کرائے مزدوری وغیرہ کے معاملات کرنے کی ممانعت سے متعلق۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے چاہیے کہ یہ کہے اللہ تبارک و تعالی تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يباع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك الى آخر الحدیث۔ سابق راوی ہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں فروخت کرتا ہوا بیچتا ہوا دیکھو تو کہو اللہ تبارک و تعالی تیری تجارت کو نفع بخش نہ کرے، اور جب تم کسی کو گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تبارک و تعالی تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا
پس اس نے کہا کون ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹ کا پتہ بتلائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے نہ پائے، بے شک مسجدیں تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں جس کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی، ذکر و اذکار کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت، تعلیم و تعلم کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ خرید و فروخت اور شور و گل کے لیے بنائی گئی۔ لہذا جو بھی کوئی آدمی مسجد میں خریداری کا اعلان کرتا ہے یا کوئی چیز گم ہو گئی اس کا اعلان کرتا ہے تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اسے بھی کہ اس میں گم شدہ چیز کا اعلان کیا جائے یا اس میں شعر پڑھے جائیں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان احادیث میں بھی نہیں، یعنی کراہت کے لیے ہے، بشرطے کہ مذکورہ یعنی بیان کردہ، ذکر کردہ کاموں میں سے مسجد میں شور و گل نہ ہو۔ اگر شور و گل ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں، یعنی تحریم کے لیے ہوگی۔ نمبر 2، مسجد میں ایسے اشعار پڑھنے ممنوع ہیں جو عشق و محبت کی داستانوں اور اسی قسم کی دیگر چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ اصلاحی مضامین پر شعر پڑھنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 3، مسجدوں میں مسلمانوں کے مسائل اور مصالح پر گفتگو کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کا تعلق اجتماعی فلاح و بہبود اور مسلمانوں کے عام فائدے سے ہے، نہ کہ کسی کی ذات سے۔ نمبر 4، قوالی کا اہتمام بھی مسجد میں کرنا حرام ہے، جسے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اچھا کام سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک تو طلبہ سارنگی اور ساز موسیقی ہوتی ہے، دوسرے اس میں نہایت غلو سے کام لیا جاتا ہے، تیسرے اس کے ذریعے سے عوام کی جذباتی تسکین کر کے انہیں عمل کی اہمیت سے غافل کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد خرابیاں اس میں موجود ہیں۔ لہذا بھائیو، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ انسانوں کو مسجد میں قوالی، گانے بجانے سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے مسجد میں، یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ لہذا مسجد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے بنائی گئی ہے، ذکر و اذکار، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔